آپ نے کبھی سوچا ہے قرآن نے ہمیں حاسد سے پناہ مانگنے کا نہیں بلکہ حاسد کی شر سے پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس آیت میں صرف حسد کی بات نہیں ہو رہی، انسانی فطرت کے ایک اندھیرے پہلو کی بات ہو رہی ہے۔ غور کیجیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا حسد کرنے والے سے پناہ مانگو، بلکہ فرمایا حسد کرنے والے کے شر سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر حسد کرنے والا ضروری نہیں کہ آپ کو نقصان پہنچائے، لیکن جب حسد دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو وہ شر بن جاتا ہے۔ عربک میں شر صرف نقصان کا نام نہیں، شر اس چیز کو کہتے ہیں جو خاموشی سے کسی بھی چیز کو کھوکھلا کر دے، اس کی برکت کو کھا جائے، اس کی خوشی کو تکلیف میں بدل دے۔ حسد کا مطلب صرف کسی کی نعمت دیکھ کر متاثر ہونا نہیں، بلکہ حسد یہ ہے کہ تم دوسرے کے پاس موجود نعمت کو ختم ہوا دیکھنا چاہو، چاہے وہ نعمت تمہیں ملے یا نہ ملے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں حسد اصل میں اللہ کی تقسیم پر دل کا مطمئن نہ رہنا ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا کا پہلا گناہ کیا تھا؟ نہ زنا، نہ شراب، نہ چوری، بلکہ حسد۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کا مقام برداشت نہ کر سکا، یعنی حسد اتنا پرانا گناہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں نہیں آسمان میں نظر آتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اذا حسد، جب وہ حسد کرے، یعنی ہر حسد دل میں دفن نہیں رہتا، ایک وقت آتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے، کبھی نظر کی صورت میں، کبھی غیبت کی صورت میں، کبھی طنز کی صورت میں، کبھی اس مسکراہٹ کی صورت میں جس کے پیچھے دل جل رہا ہوتا ہے۔ یہیں سے آج کی دنیا کو سمجھیے، آج سوشل میڈیا نے ہر نعمت کو نمائش بنا دیا ہے۔ نئی جاب ملی تو پوسٹ کر دیا، نیا بزنس شروع ہوا یا کوئی رشتہ آیا پوسٹ کر دیا، کوئی پلان بنا پورا ہونے سے پہلے ہی پوسٹ، دعا قبول ہونے سے پہلے ہی اس کی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن و سننا ہمیں حکمت سکھاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا اپنے خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، خواب ابھی حقیقت بھی نہیں بنے، لیکن ایک نبی جانتا تھا کہ کچھ نعمتیں جب وقت سے پہلے لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں تو حسد ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص سے بدگمان ہو جاؤ، بلکہ یہ سمجھو کہ ہر دیکھنے والا آپ کے لیے دعا گو نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں سکھاتی ہے کہ جو چیز دکھائی نہ جائے اس کی ویلیو نہیں، پھر قرآن ہمیں سکھاتا ہے ہر نعمت دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ نعمتیں بچانے کے لیے ہوتی۔